عمران خان کے الزام کے مطابق پاکستان میں امپورٹڈ حکومت موجود ہونے کے باوجود فرینچ فرائز کا بحران پیدا ہو گیا ہے۔ میک ڈونلڈ نے اعلان کیا ہے کہ لارج فرائز یعنی عام فہم زبان میں آلو کے فنگر چپس اب سپلائی چین کے مسائل کے باعث میسر نہیں ہوں گے اور صرف ریگولر فرائز ہی خریدے جا سکیں گے۔ میک ڈونلڈز کے اعلان کے بعد اس کے مستقل کسٹمرز افسردہ ہیں اور کچھ تو اسے قیامت قریب آنے کی نشانی قرار دے رہے ہیں۔ میک ڈونلڈز کی جانب سے جاری کردہ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ سپلائی چین کے مسائل کے باعث ہمیں مشکل فیصلے لینا ہوں گے۔ ہر دل پسند اور دنیا بھر میں مقبول میک فرائز میں اب ہم صرف ریگولر فرائز ہی پیش کر سکیں گے۔ آپ اب بھی میڈیم اور لارج میلز ریگولر فرائز کے ساتھ آرڈر کر سکیں گے جن کی قیمت بڑھائی جائے گی۔ ہم اس صورتحال پر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس اعلان سے پاکستان میں میک ڈونلڈز کے مداحوں کو شدید صدمہ پہنچا۔ کوئی ایک سے زیادہ فرائز آرڈر کرنے کی بات کرنے لگا۔ کچھ لوگ شہباز شریف حکومت پر تنقید اور کچھ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی توجہ اس جانب دلوانے لگے ہیں۔ ایسے میں یہ بتانا مشکل ہے کہ پاکستان میں میک ڈونلڈز کی جانب سے لارج اور میڈیم سائز فرائز کی فراہمی منقطع کرنے کے پیچھے پاکستانی حکومت کی امپورٹڈ پالیسی کا کوئی عمل دخل ہے یا نہیں، لیکن یہاں یہ بات ضرور اہم ہے کہ ایسا پہلی مرتبہ نہیں ہوا۔ اس سے قبل گزشتہ سال کے آخر میں میک ڈونلڈز کو جاپان میں ایسے ہی بحران کا سامنا کرنا پڑا تھا، جس کے بعد فرائز کے سائز صرف ریگولر میں ہی دستیاب تھے۔ بی بی سی کی ایک رپورٹ کے مطابق میک ڈونلڈز کی جانب سے تب بھی اس کی وجہ آلووں کی عدم دستیابی اور شپمنٹ میں تاخیر قرار دیا گیا تھا۔ میک ڈونلڈز کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ وہ عام طور پر آلو کینیڈا میں وینکوور کی بندرگاہ کے قریب سے درآمد کرتا ہے۔ ان کی جانب سے اس تاخیر کی وجہ کینیڈا میں گزشتہ سال کے سیلاب اور عالمی وبا بتائی گئی تھی۔ سوشل میڈیا پر جہاں لوگوں کو صدمہ پہنچا اور انہوں نے شکایت کی، وہاں کچھ لوگ یہ بھی پوچھتے رہے کہ میک ڈونلڈز کو ہر چیز درآمد کیوں کرنا پڑتی ہے، وہ اسے پاکستان میں کیوں پیدا نہیں کرتے۔ جواد خان نامی ایک صارف نے لکھا کہ میں سوچتا ہوں کہ ایسا کیوں ہے کہ حکومت یا عوامی سطح پر یہ مطالبہ کیوں نہیں کیا جاتا کہ میک ڈونلڈز مکمل طور پر اپنی ہر چیز مقامی سطح پر ہی پیدا کرے۔ فیضان صدیقی نامی صارف نے لکھا کہ گولڈن آرچز یعنی میک ڈونلڈ کا لوگو یہاں 1998 سے ہے اور تقریباً 24 برسوں میں وہ آلووں یا کسی اور شے کا ایک بھی مقامی ذریعہ نہیں بنا سکے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم کھپت کے اعتبار سے تو بہترین ہیں، لیکن ہم پیداوار کے حساب سے کبھی بھی اچھا ذریعہ نہیں رہے۔ تاہم ان کو جواب دیتے ہوئے کچھ صارفین نے اس کی وجوہات بتائیں۔ صارف بلال خان نے لکھا کہ صرف میک ڈونلڈز نہیں بلکہ تمام ملٹی نیشنل فوڈ چینز ہی فرائز امریکہ، یورپ، مشرق وسطیٰ سے درآمد کرتے ہیں اور پیپسی تو چپس لیز کے لیے سب سے زیادہ آلو درآمد کرتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ آلو اور فرائز درآمد کرنے کی وجہ مخصوص اقسام کی عدم دستیابی ہے جو صرف مخصوص موسم میں اگائے جا سکتے ہیں، اس لیے امریکہ، کینیڈا اور یورپ ان کی پیداوار کے لیے موزوں ہوتا ہے اور یہاں سے عالمی مارکیٹ کی 75% ضروریات پوری کی جاتی ہیں۔ صارف وقار نے لکھا کہ وہ لوگ جو یہ پوچھ رہے ہیں کہ میک ڈونلڈز مقامی پاکستانی اشیاء کیوں نہیں استعمال کرتا، ان کے لیے عرض ہے کہ پاکستان کوئی بھی ایسی چیز پیدا نہیں کرتا جو بین الاقوامی فوڈ سیفٹی اور سیکیورٹی کے معیار پر پورا اترے۔ حنان الرحمان نامی ایک صارف نے لفظوں کے ساتھ خوب کھیلا۔ انہوں نے لکھا کہ میک ڈونلڈز کی اپنے فرائض سر انجام دینے میں کوتاہی۔ ایک صارف نے گھبرائے ہوئے انداز میں لکھا، ہم تو مارے گئے، مفتاح اسماعیل خدارہ اس معاملے کو دیکھیں۔ اسی طرح رامین نے لکھا کہ کل سے سوچ رہی ہوں کہ اب مجھے 2 ریگولر فرائز لینے پڑیں گے یا 3 تاکہ لارج فرائز کی کمی پوری کی جا سکے۔ ایک صارف نے لکھا کہ لوگ اس بارے میں ایسے رد عمل دے رہے ہیں جیسے گھر بار لٹ گیا ہو۔ دیگر پاکستانیوں کے لیے خرچہ پورا کرنا مشکل ہو رہا ہے اور آپ میک فرائز پر غصہ کر رہے ہیں۔ بازار سے آلو لاؤ اور گھر میں بناؤ۔ فہد نامی صارف نے لکھا کہ معیشت کساد بازاری کی جانب بڑھ رہی ہے، آمدن مہنگائی کے حساب سے پوری نہیں ہوتی۔ میک ڈونلڈز ہر کسی کو میک فرائز بھی نہیں دے پا رہا، ہمیں پاکستان میں استحکام چاہیے۔ ایک صارف نے لکھا کہ بقول عمران شہباز حکومت تو امپورٹڈ ہے لیکن فرائز نہیں۔ حفیظ نے لکھا کہ مجھے کیا، میں تو غریب ہوں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔